رابعہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں کافی باتیں ہیں جو اہم باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات لفظ اہل پر ذکر کی گئی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں لفظ آتا ہے قبل ان ينزع الى اہلہ ويتزود لذلك، پہلے اس کے رجوع کرتے تھے اپنے اہل کی طرف اور پھر راشن لیتے تھے اس کے لیے۔ علامہ بدر الدین عینی ذکر کرتے ہیں کہ اہل لغت کے اندر اجار کو کہتے ہیں، اور لغت کی کتاب ابواب میں ہے اہل الرجل اہلہ و اجارہ، اہل کا معنی بھی اہل ہے، اہل الرجل اہلہ و اجارہ و اہلہ ایضا اتباعہ، اور آل رجل کی اس کے اتباع ہیں، اس کی پیروی کرنے والے اتباع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد، کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آل محمد کے متعلق سوال کیا، قال کل تقی، آل محمد کون ہے؟ ہر صاحب تقویٰ، جو بھی صاحب تقویٰ ہے وہ آل ہے۔ خطبات میں ہمارے استاد لفظ آل پر بحث کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آل اور اہل یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں میں استعمال کے لحاظ سے فرق ہے۔ دو فرق ذکر کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آل ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، لفظ آل بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتا، اور اہل بغیر اضافت کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ آل کی اضافت ہمیشہ ذی شرف اور شرافت کی طرف ہوتی ہے، یعنی اشراف کی طرف ہوتی ہے، اس کی شرافت دینی ہو یا دنیاوی ہو، اور اہل کی اضافت ضروری نہیں ہے کہ اشراف کی طرف ہو، یہ دوسرا فرق ہے۔ اب دنیاوی شرافت کی مثال جیسے آل فرعون، دنیا کے لحاظ سے اس کو عزت تھی، آخرت میں رسوا ہے، اور دین کی شرافت جیسے آل ابراہیم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کی شرافت ہے۔ اور لفظ اہل جیسے یہاں اہل ہی، اہل کی اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ثم ينظر الى اہلہ، پھر لوٹتے تھے اپنے اہل کی طرف۔
فقہ کی کتابوں میں اہل حیق، جرح کی اولاد، اہل حجام، حجام کی اولاد، تو اہل کا لفظ اشراف کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے اور غیر اشراف کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے۔ اہل کا اصل اولون تھا کیونکہ تصغیر ویلون تھا، تو یہ فرق ذکر کیا گیا ہے ہماری عربی کتب کے اندر لفظ آل اور اہل کے اندر۔ بتانا یہ تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے، ارادے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے ارادہ کر دیا، یعنی اللہ طلب کرتا ہے اہل بیت تم سے رزق کی دفاع اور رزق کی نفی کرنے کو چاہتا ہے کہ تم نجاست سے پاک کرو، تمہاری تطہیر چاہتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس اہل سے مراد اولا اور بالاصل ازواج مطہرات ہے، کیونکہ پیچھے سورہ احزاب کے اندر آیات اور اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ تو اس قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد گھر والے، اس سے مراد ازواج مطہرات ہے، لیکن آل بھی داخل ہے، لیکن بالتبع اور بالواسطہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اپنی آل کو اپنی چادر میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو آل بھی داخل ہے، لیکن بالاصل تو ازواج مطہرات کا ذکر ہے، لہذا وہ داخل ہے۔ اور اس حدیث میں جو ابھی آپ نے پڑھی، اس میں بھی این ینظر الی اہلہ، پہلے اس کے کہ وہ لوٹتے اپنے اہل کی طرف۔ اہل سے مراد کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی اولاد نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے علیہ السلام۔ تو اس لیے اہل البیت کی آیت کے اندر صرف آل مراد لینا یہ نہایت غلط ہے، بلکہ اہل سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ آل بھی ہے یعنی حضور کی فطرت۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ آل کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں صرف حضور کی اولاد درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے وہ صحابہ کو نکال دیتے۔ آپ ابھی حدیث دیکھ رہے ہیں اور علامہ بدر الدین عینی کی تحقیق بھی دیکھ رہے ہیں کہ آل سے مراد اتباع ہوتے ہیں۔ اب آل فرعون سے مراد فرعون تو بھی اولاد تھا غالباً، آل فرعون قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، تو اس کے ماننے والے اتباع، آل کا معنی اس کی اتباع کرنے والے، اور یہی معنی تمام
سلف صالحین سے خصوصاً علماء سنت نے لیا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کے اندر آل سے مراد حضور کی اتباع کرنے والے لوگ مراد ہیں. اس میں صرف فطرت پاک مراد نہیں بلکہ سارے لوگ مراد ہیں. جہاں بھی آل کا لفظ آئے گا تو زیادہ تر یہی ہے. ہاں اگر قرائن موجود ہو تو پھر آل سے مراد فقط فطرت بھی ہو سکتی ہے. جیسے یہاں قرینہ ہے کہ آل سے مراد صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ورنہ آل تو اسی طرح بھی مضاف ہو سکتا ہے. اب قرائن کی مثال جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ میرے پر اور میری آل پر حرام ہے. تو اس آل سے مراد آپ کی اولاد ہے، لیکن اس میں بھی توسیع ہے. صرف اولاد مراد رہیں گے، حضرت عباس کی اولاد بھی اور حضرت حارث کی اولاد یا حضرت ابو طالب کی اولاد جو مسلمان ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں. ان پر بھی زکوٰۃ حرام ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو وہاں قرینہ موجود ہے جس قرینے کی وجہ سے آل سے مراد فقط فطرت مراد ہے یا حضور کے قریبی رشتہ دار مراد ہے. اور وہاں بھی ازواج مطہرات بھی مراد ہے کیونکہ حضور کی بیویوں پر بھی زکوٰۃ حرام تھی. جیسے حسنین کریمین کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں تھی، اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کے لیے بھی زکوٰۃ حرام تھی. تو وہاں جو حدیث پاک میں ہے کہ یہ زکوٰۃ میرے اوپر میری آل پر حرام ہے، وہ لفظ بھی اتنا مفہوم میں کم نہیں ہے کہ صرف فطرت مراد ہو، بلکہ حضور کے چچوں کی اولاد جو مسلمان تھے وہ بھی مراد ہے اور حضور کی ازواج مطہرات بھی مراد ہے. تو آل سے مراد دونوں ہو گئے. لہذا یہ المیہ ہے مسلمانوں کے فرقوں میں کہ ایک فرقہ ہے جس نے آل کو ہائیجیک کر دیا اور صرف فطرت کے لیے استعمال کیا اور باقی سب کو نکال دیا. اب عام طور پر جو لوگ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں وہ آل سے مراد فقط حضور کی اولاد نسبی مراد لیتے ہیں. نسبی سے مراد یعنی حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے وہ مراد لیتے ہیں کیونکہ حضرت حضور کا نسب حضرت فاطمہ سے چلا ہے تو وہ مراد لیتے ہیں. لہذا بدر الدین نینی نے یہ ذکر کیا کہ وَعَالُهُ اَيْزَنْ أَتْبَاعُهُ، اور پھر حدیث نقل کی حضرت انس کی کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد، آپ سے پوچھا گیا آل محمد کون ہیں یا رسول اللہ. آپ نے اس کا جواب فرمایا کل التقیین، میری اتباع کرنے والے صاحب تقویٰ وہی ہوگا جو حضور کی اتباع کرے گا. جو میری اتباع کرتے ہیں چاہے 14ویں صدی کے ہیں وہ میری آل میں داخل ہے. تو پھر صحابہ تو بدر کی اولاد داخل ہیں. تقویٰ میں تو ان کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بہت سی آیات کے اندر صاحب تقویٰ رضی اللہ عنہ ورضوا فرمایا ہے. تو صحابہ بدر کی اولاد کے اندر داخل ہے. اس لیے جب بھی آپ درود پڑھیں یا لفظ آل کہیں تو صحابہ کرام کی نیت کر لیا کریں. اب ایک سوال ہے جو نبراس والے نے لکھا ہے بھی اصحاب کو الگ پر ذکر کرتے ہیں. ہمارے علماء اپنی کتابوں میں اپنے خطبات کے اندر وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ اصحاب کا ذکر الگ کیوں کرتے ہیں؟ جب آل میں بھی اصحاب آ جاتے ہیں تو آگے کیوں کہتے ہیں اصحاب؟ تو صاحب نبراس مولانا عبدالعزیز برہاروی اس کا جواب یہ دیتے ہیں
کہ اصل یہ ہے کہ ایک فرقے کے لوگوں نے آل کو ہائی جیک کر لیا صرف اطرت پاک کے لیے، تو پھر اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے کہا یہ تو نیت کر لیتے ہیں صرف اطرت کی اور صحابہ کو نکالنے کی یہ لفظ بولتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صلاۃ و سلام میں صحابہ کو صراحتاً ذکر کریں۔ تو صحابہ کا ذکر آل کے بعد ہمارے نزدیک یہ تخصیص بعد تعمیم ہوگا، تعمیم آل میں ہے اور پھر تخصیص ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح، اب روح پہلے بھی ملائکہ میں داخل ہے، پھر روح کا ذکر کیوں ہے؟ تو یہ عام عربی محاورہ میں ایسا ہوتا ہے تخصیص بعد تعمیم۔ تو اصحاب کا ذکر اس لیے کیا، اب جو اصحاب کا ذکر بالتصریح کرے گا یہ شعار بن گیا اہل سنت و جماعت کا، اور جو بالتصریح ذکر نہیں کرے گا وہ شعار بن گیا اعداء صحابہ کا، صحابہ کے دشمن ہیں ان کا شعار بن گیا ہے۔ وہ ذکر نہ کریں تو یوں سمجھیں کہ یہ صحابہ کا دشمن ہے، چاہے اس کی ایک گز داڑھی ہو۔ یہ آل کی تحقیق تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس بحث کا آخری یہی حصہ ہے۔